بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان المعظم 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اور ریحان رسول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہارون رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے بیٹوں کے نام پہ حسن و حسین رکھا۔ محرم الحرام سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ واقعہ کربلا اسی ماہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کا ذکر کافی طویل ہے، لیکن میں یہاں پہ ایک مبارک پتھر اور ایک زندہ کرامت کا تذکرہ کروں گی کہ جس پتھر پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ شام کے تاریخی شہر حلب میں ایک خانقاہ ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پر شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات اسی خانقاہ میں رکھا گیا تھا۔ خانقاہ کی وہ جگہ جس میں ایک رات کے لیے حضرت امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، وہاں پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب ہے جس پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب یزید کی فوج اسیران اہل بیت کوفہ سے دمشق لا رہی تھی تو اس نے حلب میں قیام کیا۔ اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور ان کے زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، اور اس راہب نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر کے پہرہ دار کو درخواست کی کہ وہ ایک رات اس مقدس سر کو ان کے پاس رہنے دے۔ اس کے بدلے پہرہ دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی۔ اس راہب نے سر مبارک ایک پتھر پر رکھ دیا اور حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے سامنے بیٹھ کر وہ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے خاندان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات میں حضرت امام حسین کے سر سے نکلے ہوئے خون کے کچھ قطرے اس پتھر پر گرے۔ صبح کو قافلہ سر مبارک لے کر آگے نکل گیا۔ کہا جاتا ہے جلد ہی وہ پادری مسلمان بھی ہو گیا۔ زمانہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک راہب کے بعد دوسرا راہب آ گیا اور یہ مقدس پتھر جس پر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے ہوئے سر مبارک پر خون کی جو سرخی تھی، 333 ہجری تک ایسے ہی خانقاہ میں رکھا رہا۔ 333 ہجری میں ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور خود اس پتھر کی زیارت کو برابر جاتا رہا اور یہاں پر ایک شاندار عمارت تعمیر کروا دی، اور یہ عمارت مشد نقطہ کہلانے لگی، یہاں تک کہ 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اسے فتح کر لیا۔ وہ لوگوں کو اس جگہ کی زیارت سے منع کرتے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ 20 محرم 1337 ہجری کو جب یہ عمارت ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی تو اچانک دھماکے سے یہ عمارت تباہ ہو گئی، لیکن یہ تاریخی پتھر محفوظ رہا۔ لوگ اس پتھر کو مسجد ذکریہ میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر کچھ عرصے بعد پھر مشرق سے اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا، اور اس طرح یہ مبارک پتھر اپنی اصلی جگہ پر واپس رکھ دیا گیا۔ 1380 ہجری میں جعفر اسلامی تعمیر نو کی سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال محرم شروع ہوتے ہی اس پتھر سے خون رستا ہے، گویا جیسے کوئی پتھر کو تازہ تازہ زخم لگا ہو، خون کی دھاریں جیسے اس پتھر سے بہہ رہی ہوں۔ علماء کرام نے اس کرامت کو 1400 سال پرانی کرامت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے یہ خون آج بھی زندہ جاوید ہے، اور اس سال بھی محرم شروع ہوتے ہی اس معجزے کا آغاز ہو چکا ہے، اور موجودہ دنوں میں بھی یہ پتھر خون سے سرخ ہو چکا ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے اسلام کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی اور اللہ کی راہ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کا خاندان اسلام بچانے کے لیے قربانیاں نہ دیتا تو آج روئے زمین پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو برتر اور افضل قرار دیا اور اپنے نواسوں سے محبت اور شفقت فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شفقت سے محروم ہو گئے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آپ کو تعلیمات الہیہ اور صفات حسنہ سے بہرہ ور کیا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نگہداشت کی ذمہ داری حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ پر عائد ہوئی۔ 28 صفر 50 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی داغ مفارقت دے گئے تو اس وقت حضرت امام حسین بھی صفات حسنہ کا مرکز بن چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ میں تمام جملہ صفات حسنہ موجود تھیں۔ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حیات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کردار نمایاں تھے۔ آپ امام حسین کا قول و فعل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا۔ 61 سن ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے مختصر سپاہیوں اور خاندان سمیت کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حر سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام نے اپنا راستہ بدل لیا، ایسے راستے کو چل پڑے جو نہ کوفے کو جاتا تھا اور نہ ہی مدینہ منورہ کو، اور پھر کربلا کا وہ دردناک صحنہ رونما ہوا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے دین حق اور قانون الہی کی دفاع کی خاطر اور اس کے حصول کے لیے اس راستے پر چلنا چاہیے جس سے دین کی سربلندی ہو۔ بلا شبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج دین اسلام زندہ ہے۔ بقول شاعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔